اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجہم۔ آج کا ہمارا درس کتاب دروس فی مبادئ الفقہ میں 16واں درس ہے، ابواب فقہیہ کے بارے میں۔ ہم نے عقود کی تقسیم کی ہے، ہم نے مراد صاحب کتاب نے موقع ہلی رضوان اللہ علیہ کی تقسیم حدود کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے 15 کتابوں میں عقود کو تقسیم عقود 15 کتابوں میں تقسیم کیے ہیں انہوں نے، یعنی عقود کو 15 کتابوں میں تقسیم کیا ہے، جن کو ہم نے 10 تقریباً پڑھ چکے ہیں، ہم لوگ 9 پڑھ چکے ہیں۔ کتاب الاجارہ، رہن، اجارہ، رہن، مفلس اور حجر، کتاب الزمان اور کتاب الصلح، کتاب الشرکہ اور کتاب المضاربہ، کتاب المضاربہ اور 9 کتاب المضارعہ والمساخات، جس کو ہم نے کل پڑھا تھا۔ آج ہم 10 اور 11 انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ تو کتاب الودیعہ و کتاب العاریہ، ایک ہے کتاب الودیعہ اور ایک ہے کتاب العاریہ۔ والودیعہ ہی وضع المال عند الغیر، وضیعہ کیا ہے؟ یہ اپنے مال کا کسی دوسرے کے پاس رکھنا، لیحفظہ لمالکہ، تاکہ وہ اس کے مالک کے لیے اس کی حفاظت کرے، یعنی آپ اپنے مال کو کسی دوسرے کے پاس رکھ دیں تاکہ وہ اس کی حفاظت کر سکے۔ وَأَمَّا الْعَارِيَةُ، یہ تھا کتاب الودیعہ۔ کتاب الودیعہ کیا ہے؟ ہی وضع المال عند الغیر لیحفظہ لمالکہ، تاکہ اس کے مالک کے لیے اس کی حفاظت کرے۔ وَأَمَّا الْعَارِيَةُ، عاریہ کیا ہے؟ ہی التسلیط علی العین للانتفاع بها علی جہت التبرع، یہ کسی کو اپنے مال پر مسلط کرنا ہے۔ عاریہ کیا ہے؟ یعنی کسی کو اپنے مال کے اوپر مسلط کرنا ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، اللہ جہت التبرع، بغیر کسی کچھ لیے دیے، مثلا بغیر کچھ لیے نتیجے میں یا بدلے میں، بغیر کچھ لیے، تبرعاً ایسا کر رہا ہے۔ کیا ہے عاریہ؟ کسی کو اپنا مال دے دینا تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے بغیر کسی بدلے کے۔ آپ نے اپنا مال دیا بغیر کسی بدلے کے، مثلا آپ نے اپنی گاڑی دے دی مثلا کہ آپ استفادے کے لیے، کہیں جانے کے لیے، تو آپ بدلے میں کچھ تو نہیں دے رہے، قیمت تو نہیں دے رہے۔ اگر آپ اس کے پیسے لیں گے تو پھر اجارہ ہو جائے گا، وہ تو کرائے پہ لے دی، آپ نے کرائے پہ دی ہے، لیکن بغیر کسی بدل کے آپ جو ہے وہ دے رہے ہیں، تو یہ عاریہ ہے، تبرعاً دے رہے ہیں۔ والعاریہ والودیعہ کلاہما نوع امانہ، کہہ رہے ہیں کہ عاریہ اور ودیعہ یہ دونوں ہی امانت کی قسمیں ہیں۔ بھائی آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی، کوئی چیز رکھی، تو وہ امانت ہے نہیں، آپ کو اسے رکھنا نہیں، جب وہ مانگے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے مثلا عاریہ ہے، یعنی ودیعہ کسی نے، ودیعہ کیا ہے کہ کوئی شخص آپ کو اپنا مال دے جائے تاکہ آپ اس کی حفاظت کریں، یہ ہے ودیعہ۔ عاریہ کیا ہے؟
آپ کسی کو اپنی چیز دے دیں تاکہ اس سے فائدہ اٹھائے. بدل آپ کو بغیر چاہیے نہیں کچھ, بغیر بدل کے دیں آپ کو, کہ آپ بغیر بدل کے آپ دیں کسی کو, بدل نہیں چاہیے. یعنی دونوں ہی ہے, چاہے آریہ ہو یا ودیہ ہو, دونوں ہی امانت کی قسم ہے, امانت. ولیکن ما فارق ان الودیہ یضعها الانسان عند آخر لیکن یحافظ علیہا. لیکن تھوڑا سا فرق ہے ان دونوں میں, آریہ اور ودیہ میں. وہ فرق یہ ہے کہ جب انسان اپنے چیز یعنی ودیہ کسی دوسرے کے پاس رکھتا ہے تو اس لیے رکھتا ہے تاکہ اس کی حفاظت کرے. تو اب اس نے رکھا ہے کس لیے, تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے. فلا یحق لہ, فلا یحق لہ, بس اس کے لیے حق نہیں ہے. کس کے لیے؟ جس کے پاس چیز رکھی ہے, ہاں امانت رکھی ہے, اس کے لیے حق نہیں ہے الاستفادہ من منافعها, کہ وہ استفادہ کر لے اس کے منافع سے. یہ اس کے لیے اس کا حق نہیں. یعنی دونوں چاہے ودیہ ہو یا آریہ ہو, دونوں ہی امانت کی ایک قسم ہے. صحیح. فرق ہے بس تھوڑا سا. کیا فرق ہے؟ کہ ودیعہ کہ جو انسان کسی دوسرے انسان کے پاس اپنا مال حفاظت کے لیے رکھتا ہے, اس میں اس شخص کو جس کے پاس مال رکھا ہے اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کی منفعت سے استفادہ کرے بلا اذن من صاحبہ, اس کے مالک کی اجازت کے بغیر. بخلاف العاریہ, آریہ کے برخلاف, التي يدفع الانسان لينتفع من المستعير ويرجع الیہ. برخلاف آریہ کے, آریہ کے برخلاف, یعنی آریہ سے مستعیر جو ہے استفادہ کر سکتا ہے. مستعیر کون ہے؟ جس نے آریہ پر آپ سے چیز لی ہے, آپ کی گاڑی, آپ کا گھر, جو بھی, تو اس سے استفادہ کر سکتا ہے. وَيَرْجَعُهَا إِلَيْهِ, اور وہ اس کی طرف پلٹ جائے. کیونکہ آریہ تو لیتا ہی اس لیے انسان تاکہ اسے استفادہ کرے, بعد میں اس کو پلٹا دے, واپس اس کو استعمال کر کے اپنا کام کر کے واپس پلٹا دے. وَيَرْجَعُهَا إِلَيْهِ, اور اس کا جو آریہ جو چیز ہے وہ جو لی ہے اس کو پلٹا دے, مالک کی طرف پلٹا دے. تو أَن يُعِيرَ الشَّخْص صَوْبَهُ أَوْ سَيَّارَتَهُ أَوْ آنِيَتَهُ لِلْآخَرِ. مثلا جیسے کوئی انسان استعارے پر لے لے کپڑے کسی یا گاڑی لے لے یا اور کوئی چیز دوسری لے لے, تو آریہ اور ودیعہ, آریہ اور ودیعہ دونوں امانت ہیں. نتیجہ القول و خلاصہ درس اس طرح سمجھ سکتے ہیں درس کو آج کے, کہ ایک ودیعہ ہے اور ایک آریہ ہے. ودیعہ وہ چیز ہے جس کو انسان کسی دوسرے کے پاس رکھتا ہے تاکہ یہ انسان اس کی اس چیز کی, اس مال کی حفاظت کرے. دوسرا استعارہ ہے. استعارہ یہ ہے کہ انسان آریہ یعنی انسان کسی سے کوئی چیز لیتا ہے, یا یہ انسان خود اپنا پہلے مال کسی دوسرے انسان کو دے دیتا ہے بغیر کسی بدل کے, استعمال کے لیے وہ دے دیتا ہے بغیر کسی بدل کے. کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہی یہ امانت کی قسمیں ہیں. استعارہ بھی امانت ہے اور ودیعہ بھی امانت ہے, لیکن دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا. اور وہ فرق یہ ہے کہ جو امانت ہے, جو ودیعہ ہے, اس کو جو شخص رکھ کے جا رہا ہے اور جس کے پاس رکھ رہا ہے, جس کے پاس رکھ رہا ہے, اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کی منفعت سے فائدہ اٹھائے. اسے یہ حق نہیں ہے
کہ وہ اس کی منفعت سے فائدہ اٹھائے. مگر یہ ہے کہ صاحب ودیعہ اس کو اجازت دے گا تو ایک الگ بات ہے، اجازت دے دی. لیکن مستعار یا آریہ اس کے برخلاف ہے. استعارے پر جو کوئی انسان چیز دیتا ہے یا کوئی کسی کو آریتن کوئی چیز دیتا ہے، اپنا اہتمام دیتا ہے آریہ پر، تو اس میں اس کے لیے اس سے نفع لینا یعنی اس سے استعمال کرنا جائز ہے مستعیر کے لیے. صحیح سے نفع کر سکتا ہے، کرے گا لی کس لیے، اور بعد میں اس کو پھر وہ پلٹا دے گا، جس کی چیزیں اسے دے دے گا. مثلا کوئی شخص کسی سے کپڑے لے تو ظاہر پہننے کے لیے کس لے جائے گا، گاڑی لے، کوئی اور چیز لے لے وقتی طور سے، تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس کا حق ہے کہ اس سے استفادہ کرے اور بعد میں پھر اس کو وہ چیز لوٹا دے. نختفی الحاظ المقدار، باقی انشاءاللہ کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.